گزشتہ کئی سالوں سے ہم یہ محسوس کر رہے ہیں کہ ہمارے یہاں بہت ساری چیزوں کے اندر سنتیں مٹ رہی ہیں اور بدعتیں زندہ ہو رہی ہیں. نئی نئی رسمیں، نئے نئے فیشن اور نئے نئے ایسے طریقے ہمارے معاشرے کے اندر آ رہے ہیں اور پنپ رہے ہیں جس کا تعلق کسی بھی اعتبار سے جواز کا نظر نہیں آتا. اور خاص طور پر اب ہمارے معاشرے کے اندر شادی جو ہوتی ہے، اس شادی کی تقریب اور ان شادیوں کو دیکھنے کے بعد کہیں سے بھی اسلام کی جھلک نمایاں نہیں ہوتی. اس لیے آج میں نے یہ سوچا کہ میں یہ آپ کو بتانے کی کوشش کروں قرآن و حدیث کی روشنی میں کہ آج کی شادیاں اور اسلام. میں اس وقت دیکھ رہا ہوں کہ بہت سارے غیر شادی شدہ نوجوان میری نگاہوں کے سامنے ہیں، اور بہت سارے اس وقت دنیا کے مختلف علاقوں میں بیٹھ کر کے غیر شادی شدہ نوجوان گفتگو کو سماعت کر رہے ہوں گے. اور بہت سارے یہاں پر ایسے بھی شادی شدہ ہیں جن کے بچے بڑے ہو رہے ہیں، وہ ان کی شادیاں کریں گے، یا بچے بڑے ہوں گے اس کے بعد بچے اور بچی کی وہ شادیاں کریں گے. تو اسلام میں شادی کس طریقے کی ہونی چاہیے، اور خود رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کس طریقے سے اپنے نکاح کے فرائض کو انجام دیا، اور رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان رسومات کے بارے میں جو قطعی طور پر اسلام سے تعلق نہیں رکھتی، ان کے بارے میں پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اللہ رب العزت جل جلالہ کا کیا ارشاد ہے، آپ اسے سنیں اور سننے کے بعد اس پر عمل کا جذبہ اپنے اندر پیدا کریں. سب سے پہلے آپ سمجھیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے بارے میں کیا فرمایا. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے. سنت کہتے ہیں لغوی معنی کے اعتبار سے طریقے کو سنت کہتے ہیں، اور اصطلاح شریعت کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل اور تقریر کو سنت یا حدیث کہتے ہیں. اور مسلمانوں کو اللہ عز و جل نے حکم دیا کہ اگر تمہیں کسی کے طریقے پر چلنا ہے تو میرے محبوب کے طریقے پر چلو. تو نکاح بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. تو اس طریقے کو اپنانے کے سلسلے میں بھی سارے رسومات کو بھی ہم کو دیکھنا ہوگا کہ وہ ساری چیزیں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف نہ ہو. اب سب سے پہلے نکاح کسے کہتے ہیں، نکاح کا معنی کیا ہوتا ہے اسے بھی آپ سمجھیں. لغوی اعتبار سے یعنی ڈکشنری کے اعتبار سے لفظ نکاح کا مطلب ہوتا ہے جذب ہونا، ایک شے کا دوسری شے سے مل جانا، ایک چیز کا دوسری چیز سے مل جانا، ایک کا دوسرے کے اندر جذب ہو جانا، اسے کہتے ہیں نکاح.
تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب شرعی اعتبار سے اصطلاح شریعت کے اندر نکاح کسے کہتے ہیں؟ تو بہار شریعت میں حضور صدر الشریعہ علیہ الرحمت والرضوان نے فرمایا نکاح اس عقد کو کہتے ہیں جو اس لیے مقرر کیا گیا ہو کہ مرد کو عورت سے جماع حلال ہو جائے. یعنی نکاح اس وعدے کو کہتے ہیں، اس عقد کو کہتے ہیں، اس عہد کو کہتے ہیں کہ جس عہد کے کر لینے کے بعد، وہ عہد کیا ہے؟ ایک مرد نے کسی عورت کو اپنی بیوی کی حیثیت سے قبول کر کے وعدہ کر لیا کہ میں نان و نفقے کی ذمہ داری لیتا ہوں، اور اس کے مہر کو ادا کرنے کا اس نے عہد کر لیا، تو اب وہ عورت ہو گئی اس کے لیے حلال. اب اس عورت کے ساتھ اس کے لیے جماع ہو گیا جائز. تو جماع جائز ہوتا ہے، نکاح کے بعد اس سے پہلے جماع جائز نہیں ہے. اور نکاح سے پہلے اگر کسی عورت کے ساتھ کوئی ناجائز تعلقات قائم کرتا ہے تو وہ جائز نہیں، وہ ناجائز ہے، وہ زنا ہے، حرام ہے، اور اس کی سزا دنیا اور آخرت میں اللہ عز و جل نے سخت ترین رکھی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ نکاح کا اصطلاحی معنی بھی آپ نے سمجھ لیا، اور اصطلاح شریعت کے اعتبار سے بھی آپ نے لغوی اور اصطلاحی دونوں اصطلاح شریعت کے اعتبار سے بھی معنی سمجھ لیا. اب میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، نکاح کا پروسیجر جو ہوتا ہے اس سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ اگر کوئی نکاح کرنا چاہتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ماں باپ جاتے ہیں لڑکی کے یہاں، اور جا کر کے لڑکی کے ماں باپ کے ساتھ اپنے بیٹے کا رشتہ پیش کرتے ہیں. اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ لڑکی والوں کو کوئی لڑکا سمجھ میں آ جاتا ہے تو وہ اپنی طرف سے بھی رشتہ پیش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اس کی شریعت کے اندر کوئی ناجائز ہونے کا ثبوت نہیں ہے. اللہ عز و جل کے پیارے حبیب ارواحنا فداہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سلسلے میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے اسی طریقے سے اپنے پیغام کے بارے میں فرمایا تھا. پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تشریف لے گئے، اور جانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتے کے حوالے سے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے رشتہ داروں سے بات کی گئی اور بات پکی ہو گئی. لیکن اب یہاں ایک بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں تک تو ٹھیک ہے اور یہ شریعت سے ثابت ہے، لیکن یہ جو رنگ سیریمنی کا معاملہ ہے، یہ جو ڈانس کی محفل کا معاملہ ہے، یہ جو ناجائز حرکات و سکنات منگنی کے سلسلے میں اور منگنی کے موقع پر جو ہوتے ہیں، اور یہ جو لڑکا اور لڑکی بیٹھ کر کے ایک دوسرے سے گپ شپ کرتے ہوتے ہیں، اس کی شریعت میں نہ کل اجازت تھی، نہ آج اجازت ہے، نہ قیامت تک اس کی اجازت کوئی مفتی دے سکتا ہے. اس لیے کہ یہ حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے. جب تک کہ کسی عورت سے، کسی لڑکی سے نکاح نہیں ہو جاتا، اس کے ساتھ تنہائی بھی حرام، اور اس کے ساتھ اس قسم کی گفتگو یا اس کے جسم کو چھونا بھی حرام ہے. اس لیے ہمارے وہ نوجوان بچے جن کی شادی نہیں ہوئی اور ماں باپ ان کا رشتہ کہیں طے کرنے کا پلان بناتے ہیں، اور اس کے بعد ماں کہتی ہوئی نظر آتی ہے میرے لاڈلے کے لیے تو میرے ارمان ہیں کہ میں رنگ سیریمنی رکھوں اور یہ ہو اور وہ ہو. آپ صرف اتنا کہیے گا کہ میری ماں مجھے قبر میں عذاب سے نہ تو بچا سکتی ہے، نہ محشر کے عذاب سے تو بچا سکتی ہے. اگر میں یہ حرام کام کروں گا تو اللہ عز و جل کے عذاب کے اندر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی وجہ سے میں عذاب کا شکار ہو جاؤں گا. اسٹریٹ فارورڈ لڑکا منع کر دے. اب یہاں کہتے ہیں ماں کا دل دکھانا، تو یہاں یہ بات یاد رکھیے، شریعت کا یہ فیصلہ ہے، شریعت کا یہ حکم ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مقابلے میں چاہے کسی پیر کا حکم آ جائے،
چاہے کسی امیر کا حکم آ جائے، چاہے کسی ماں باپ کا حکم آ جائے، کسی کے حکم کو حضور اور اللہ کے حکم پر فوقیت نہیں دی جائے گی۔ سب سے پہلے جس کی بات ماننی ہے وہ اللہ کی ماننی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ماننی ہے۔ اگر ماں باپ کی دل آزاری ہو بھی جائے تو آپ اس کی پرواہ مت کیجئے گا کہ قرآن نے واضح لفظوں میں فرما دیا واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ، اللہ اور اس کے رسول سب سے زیادہ حقدار ہیں کہ انہیں راضی کیا جائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب تھوڑا سا اور آگے پروسیجر چلیں۔ جو لوگ بات لے کر کے آئے، آپ نے ان کو کھانا کھلا دیا، لڑکی والوں نے، توجہ چاہوں گا، بہت ہارڈ بات آج کر رہا ہوں اور بہت سخت بدعت کے خلاف گفتگو کر رہا ہوں۔ ممکن ہے کہ اس سلسلے میں بہتوں کی دل آزاری ہو، لیکن میں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا اور رب کی رضا کی خاطر یہ بات آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنے جا رہا ہوں۔ یاد رکھیں، اگر لڑکے والے رشتہ لے کر کے آئے، آپ نے ان کو کھانا پیش کیا، بالکل کرنا چاہیے، اچھی چیز ہے۔ شربت پیش کیا، بہت اچھا ہے، پلانا چاہیے۔ لیکن رشتہ طے ہو جانے کے بعد وہ بہت ساری رسومات جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، جیسا کہ ہمارے معاشرے کے اندر اب رشتہ طے ہونے کے بعد منگنی کی رسموں کے اندر کروڑوں لاکھوں روپے جو خرچ کیے جاتے ہیں، جس میں ڈانس بھی ہوتا ہے، غزل نائٹ بھی ہوتی ہے، خرافات بھی ہوتے ہیں، مرد و زن کا اختلاط بھی ہوتا ہے، ان ساری چیزوں کے کرنے والے اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی کو دعوت دے کر اپنی دنیا بھی برباد کرتے ہیں اور اپنی آخرت بھی برباد کرتے ہیں۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ ان ساری رسومات کا، یہ مہندی کی رسم، یہ ہلدی کی رسم، یہ ڈانڈیا، کہیں اس کی اجازت شریعت میں نہیں ہے۔ جانے والے بھی گنہگار اور اس قسم کی محفل منعقد کرنے والے بھی گنہگار۔ ہاں، جہاں تک مہندی اور ہلدی کا مسئلہ، صرف خواتین کے اندر اچھی طریقے سے کوئی غیر شرعی چیز نہیں ہوتی اور اچھی طریقے سے اس چیز کو کرنے کے لیے جہاں شریعت کے خلاف کوئی کام، بے حیائی نہیں ہوتی، بے پردگی نہیں ہوتی، اس میں اگر منگنی، اس کے اندر ہلدی یا مہندی کا کوئی پروگرام رکھا جاتا ہے، گھر والی عورتیں، گھر کی رشتہ دار آتی ہیں اور اس طریقے کا کچھ کرتی ہیں جس میں غیر شرعی کوئی چیز نہ ہو، تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ لیکن ہمارے یہاں یہ مہندی اور ہلدی کی رسموں کے اندر بھی لاکھوں روپے خرچ ہو جاتے ہیں، اور اس میں بھی لڑکا آتا ہے، اس کے کپڑوں پر ہلدی چھڑکی جاتی ہے اور سمجھتے دنیا میں رہنا ہے تو یہ سب کرنا پڑے گا۔ قبر میں کوئی بچانے نہیں آئے گا، کوئی نہیں آئے گا قبر میں بچانے کے، کوئی نہیں آئے گا۔ ارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو جنت کی بشارت عطا فرما دی تھی، وہ قبر سے ڈرتے تھے اور حشر سے ڈرتے تھے۔ جن کی زندگی اللہ کی اطاعت اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں گزرتی تھی، وہ قبر سے ڈرتے تھے اور حشر سے ڈرتے تھے۔ اور آج کا مسلمان دنیا کے انسانوں کو خوش کرنے میں لگا ہوا ہے۔ تو یہ پہلا پروسیجر، جیسا کہ میں نے آپ کو سمجھایا کہ نکاح سے پہلے کی یہ جو ساری چیزیں ہیں، اس کے سلسلے میں ہاں آپ محفل میلاد رکھو، کیا کہنا، آپ اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر پاک کی محفل رکھو، اس کی برکتوں کا کیا کہنا کہ جن کے صدقے میں ساری خوشیاں اللہ نے عطا فرمائی، ان کا ذکر کر کے ان کو راضی کرو کہ وہ راضی ہو گئے تو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت دونوں سنوار دے گا۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کوئی بھی غیر شرعی کام کہیں سے بھی، نہ منگنی کی رسم ثابت ہے، نہ ہلدی کی رسم ثابت ہے، نہ رنگ سیریمنی ثابت ہے، کوئی بھی غیر شرعی اس کام کی شریعت نے اجازت قطعی طور پر نہیں دی۔ اب تھوڑا سا آگے بڑھیں، نکاح ہو گیا،
نکاح کے حوالے سے ایک چیز یہ بھی ذہن کے اندر رکھیں کہ مسجد میں نکاح کرنا یہ سنت ہے، یہ سنت۔ اب بہت ساری میری برادری کے بھائی بھی موجود ہیں اور آپ سارے لوگ بھی موجود ہیں۔ ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ نکاح ہو گیا نا تو اسی رات بچی کی رخصتی ہوتی ہے، لیکن بڑی تلخ بات عرض کر رہا ہوں، اللہ ہم سب کو معاف فرمائے، اس دن ریسیپشن رکھا جاتا ہے لڑکی والوں کی طرف سے۔ میں نے بہت مطالعہ کیا اور ساتھیوں کو بھی میں نے مطالعے کے بارے میں کہا کہ ذرا دیکھو کوئی چیز ایسی ملتی ہو تو۔ مجھے ایک بھی دلیل نہیں ملی کہ اس دن جس دن رخصتی ہے اس میں کوئی ریسیپشن کا پروگرام رکھا جائے۔ ولیمے کا ثبوت تو ملتا ہے، لیکن یہ جو سارے لوگوں کو بلا کر بہت بڑی دعوت کا ریسیپشن کا اہتمام کیا جاتا ہے، اس کا کہیں مجھے نہیں ملا۔ لیکن اگر حدود شریعت میں رہ کر بہت معمولی طور پر جائز طریقے سے اگر کوئی کرتا ہے تو اس میں عدم جواز کی بھی کوئی صورت نظر نہیں آتی، کر سکتا ہے۔ لیکن وہ جو لینے دینے والا سسٹم ہے، ساس کو اتنا دو، اور کیا بتائیں، میں جب بھی یو پی بہار بنگال جاتا ہوں اس علاقے میں تو بعض علماء کہتے ہیں حضرت جہیز کے بارے میں ضرور کہیے گا۔ وہاں تو ایسا ہے کہ العیاذ باللہ دولہا ایک بھکاری نظر آتا ہے، ہم کو ڈیمانڈ کرتا ہے لڑکی کے ساتھ ساتھ بائک چاہیے، میرے ابا کو موبائل چاہیے، میرے دادا کو سوٹ پیس چاہیے۔ العیاذ باللہ، کیا کر رہے ہو آپ؟ کیا کر رہے ہو؟ کہیں سے اس کا ثبوت نہیں ہے۔ یہ ایک طرح سے اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کرنے کا طریقہ ہے۔ کیا یہ کم ہے کہ ایک باپ اپنے جگر کا ٹکڑا اٹھا کر تمہیں دے رہا ہے اور تم یہ سب مانگ رہے ہو؟ کہیں سے بھی نہیں۔ ہاں، اگر کوئی خوشی سے کچھ دے دے تو ایک الگ چیز ہے، لیکن یہ بھی دیکھنا چاہیے یہ خوشی سے دے رہا ہے کہ قرض لے کر دے رہا ہے۔ بہت سارے خوشی سے دینا تو چاہتے ہیں، لیکن اس سے قرض لیا، اس سے قرض لیا، بینک سے لیا، بیاج سے لیا اور دیا نہیں۔ صاف لفظوں کے اندر لڑکے والے کہہ دیں کہ ہمیں کسی چیز کی حاجت نہیں ہے، بالکل آپ کسی قسم کا تکلف مت کیجئے گا، انشاءاللہ آپ کی بچی کو کسی قسم کا نہ تانا سننے کا موقع ملے گا، نہ اسے کسی قسم کی ہمارے یہاں تکلیف ہوگی۔ یہ نہیں کہ میری پہلی بہو آئی تھی نا تو اس کے باپ نے اتنا دیا تھا، بیچاری کہاں سے تو لے کر کے آ گیا، اس نے کچھ دیا نہیں۔ العیاذ باللہ، یہ ہو رہا ہے۔ اور اسی جہیز کی وجہ سے آج بہت ساری بچیاں سسک رہی ہیں اور عمریں ان کی بڑھتی نظر آ رہی ہیں اور ان کے ماں باپ کی رات کی نیندیں حرام ہو رہی ہیں۔ اے مردوں کے اجتماع میں آنے والے نوجوانوں، یہ لڑکوں کا قصور ہے، ان کے ماں باپ کا قصور ہے، جس کی وجہ سے غریب بچیاں بن بیاہی آج بیٹھی ہوئی ہیں، الا ماشاء اللہ۔ تو اس رسم کو ختم کرنا چاہیے۔ اب اس کے بعد نکاح ہو گیا، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، نکاح کے بعد ولیمہ ہوتا ہے۔ اب میں آج جو ولیمے کے بارے میں آپ کو سناؤں گا نا، اسے آپ سنیں اور اس کے بعد آپ سوچیں کہ ولیمہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ تو ہے ہی، اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے، لیکن رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا ولیمہ کیا تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ کون حضور؟ اب آئیے میں آپ کو بتاؤں۔ وہ میرے آقا کہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، مالک کونین ہے،
زمین کے بھی مالک، اللہ کے خزانے کے بھی مالک. اللہ نے اپنے خزانے کی کنجی میرے نبی کو عطا فرما دی. اپنے خزانے کی کنجی ایسے مالک. مالک کونین ہے گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں. اب ولیمے کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پہلے سماعت فرمائیں. صحیح بخاری اور مسلم میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر زردی کا اثر دیکھا، یعنی خلوق کا رنگ ان کے بدن یا کپڑوں پر لگا ہوا دیکھا. فرمایا یہ کیا ہے؟ یعنی مرد کے بدن پر اس رنگ کو نہ ہونا چاہیے، یہ کیوں کر لگا؟ عرض کی میں نے ایک عورت سے نکاح کیا، اس کے بدن سے یہ زردی چھوٹ کر مجھے لگی. جیسا کہ میں نے اس سے پہلے عرض کیا کہ ہلدی عورت اگر لگاتی ہے اس میں کوئی مذائقے کی بات نہیں، لیکن حدود شریعت کے اندر. تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی کے کپڑوں پر یا ان کے جسم پر جو بھی ہو زردی لگی تھی، اس کا اثر حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کپڑوں پر نظر آیا. تو انہوں نے اس کی وجہ بیان فرمایا. اس کی میں نے ایک عورت سے نکاح کیا، اس کے بدن سے یہ زردی چھوٹ کر لگ گئی. فرمایا اللہ تمہارے لیے مبارک کرے، تم ولیمہ کرو اگرچہ ایک بکری سے یا ایک ہی بکری سے. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمہ کرنے کا حکم دیا. بہت غور سے سنیے گا میں جو بات اس پر عرض کرنے جا رہا ہوں. حضرت عبد الرحمن ابن عوف سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، ٹھیک ہے نا؟ توجہ چاہوں گا، غور سے سنیے گا. اور کیسے صحابی؟ اللہ اکبر، عشرہ مبشرہ میں سے. اور کیسے صحابی کہ صحابہ میں بہت مالدار صحابی حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زردی کے بارے میں پوچھا نا کہ زردی کہاں سے آئی. پتہ چلا جب نکاح کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا نہیں تھا. انہوں نے بتایا نہیں تھا، تبھی تو حضور نے پوچھا یہ زردی کیوں لگی، اور انہوں نے بتایا کہ میں نے ایک عورت سے نکاح کیا. اب یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ اگر کسی وجہ سے جس کا نکاح ہو رہا ہے اس کے ماں باپ نے یا نکاح کرنے والے نے کسی کو دعوت نہیں دی تو اس کو برا نہیں لگانا چاہیے. یہ جو آج بالکل منہ چڑھا کے بیٹھ جاتے مجھے بھول گیا، ارے تیری حیثیت کیا ہے. کبھی ہم جیسے لوگ جو پیر بن کر بیٹھے ہیں، امیر بن کر کے بیٹھے ہیں، مرید نے اگر نکاح میں دعوت نہیں دی تو کہتے ہیں مجھے بھول گیا تو، اللہ خیر فرمائے. اس طریقے سے کہتے ہیں ارے ہماری اور کسی کی کیا حیثیت، مصطفیٰ تو نبی ہیں. صحابی رسول نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر نکاح کر لیا، لیکن حضور نے دعائے برکت عطا فرمائی اور ولیمے کا فرمایا. یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ یہ ضروری نہ سمجھے کہ آپ کو نکاح کے اندر دعوت دی جائے. آپ اس چیز کو سمجھیں. اور بہت عظیم نقطہ عرض کر رہا ہوں کہ کسی کی خوشی میں ٹانگیں نہ اڑائیں. اگر وہ خوش ہے تو اس کی خوشی کی دعا اور اس کو دے دیں.